أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فرمایا فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. محترم سامعین، ان آیات کے اندر اللہ پاک انسان کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. حقوق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک مخلوق کا حق. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. مخلوق کا حق کہ مخلوق کی خدمت کریں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے میں چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ولم یعقر کبیرنا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے، فلیس منا، فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے. اب چھوٹوں سے شفقت سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر وقت جو ترشرو ہو کر رہنا، یہ شفقت کا نہ ہونا. یہ بچوں کا حق ہے اخلاق اور محبت سے پیش آنا. لیکن اگر بچہ شریعت کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، پھر اس کے لیے حکم ہے سختی بھی کرو، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ. پہلے کیا ہے؟ شفقت سے ترغیب. تو ان 3 سالوں میں اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر سختی کرو اور بچوں کے بستر علیحدہ کر دو. اگر بچپن میں بچے بہن بھائی آپس میں سوتے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جب 7 سال کے ہو جائیں اس وقت جوانی کے مراحل کی طرف ابھی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، تو فرمایا ان کے بستر علیحدہ کر دو، اور 10 سال کے بعد تو بالکل علیحدہ کر دو. تو یہاں کیا فرمایا؟ پہلے شفقت کا ارشاد فرمایا، پھر سختی کا ارشاد فرمایا. سختی کیوں فرمائی؟ کہ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا سخت ہے. تو اس لیے نہیں مارے کہ اس کو سزا دو، اس لیے مارے تاکہ یہ نماز کا عادی بن جائے، آخرت کی سزا سے بچ جائے. اور اسی طرح یہ بھی مخلوق کا حق ہے
باپ کا حق بیٹے پر، بیٹے کا حق باپ پر، پڑوسی کا حق پڑوسی پر، یہاں تک فرمایا اگر تیرا پڑوسی ہے تو نے مکان تعمیر کرنا ہے، اس سے اونچا مکان نہ لے جا۔ کیوں؟ سردی کے دنوں میں اس کو بھی دھوپ کی ضرورت پڑنی ہے، تیرے مکان کی وجہ سے اس کے گھر دھوپ نہیں آئے گی، تو نے اس کا حق لے لیا۔ یہاں تک فرمایا اگر تو سالن پکائے، تیرے پڑوسی کے گھر سالن نہیں پک رہا، تھوڑا سا پانی اور ڈال لے، اس کا بھی خیال کر۔ یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ پڑوسی رات کا ٹائم ہے یا ان کے گھر بیمار کوئی آدمی ہے، کیسٹ اونچی نہ لگاؤ، چاہے قرآن کی تلاوت کی بھی ہو، بیان کی بھی ہو، گانے تو دور کی بات، کیسٹ بھی اونچی نہ لگاؤ۔ کیوں؟ ان کے یہاں خلل پڑے گا، تم کہو گے کہ وہ بھی سنیں گے۔ پیارے بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ آپس میں کسی مشورے میں بیٹھے ہوں، قرآن کا سننا تو فرض ہے، اب نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ان کو تکلیف تو ہوگی، اس لیے تلاوت بھی اونچی آواز سے نہ لگاؤ، گانا تو دور کی بات۔ حتیٰ کہ پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے، صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ ہمارے گھروں کی جو وراثت ہے یہ تو ایسے لگتا ہے یہ ان کے بھی حقدار ہیں۔ پڑوسی کے بہت حقوق ہیں۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پہلے فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے جو صدقہ خیرات زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، تیرے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، ان کو دو۔ محلے میں یا دور کہیں کوئی ایسا مستحق ہے تو بھی اسے دے گا، کوئی اور بھی اسے دے گا، جو تیرا اپنا رشتہ دار ہے اس کو کون دے گا؟ کیونکہ تو رشتہ دار ہے، تجھے اس کے اندرونی معاملات کا پتہ ہے کہ واقعتاً غریب ہے۔ کچھ غریب نہیں ہوتے، نام کے غریب ہوتے ہیں، پڑوسی کو بھی اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن جو رشتہ دار ہے اس کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ ایک جگہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ آگے کیا فرمایا؟ وآت المال على حبه ذوي القربى، فرمایا جو تو نے مال اللہ کے راستہ میں دینا ہے وہ سب سے پہلے کن کا حق ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، وہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، اور رشتہ داروں میں سے بھی وہ لوگ والیتامی، جو یتیم ہوں، والمساکین، وہ مسکین غریب لوگ۔ بعض تو یوں کہہ دیتے ہیں یتیم وہ ہوتے ہیں جن کا باپ نہ ہو، مسکین وہ ہوتے ہیں جن کی امی نہ ہو
یہ معنی غلط ہے. جن کی امی نہ ہو مسکین وہ ہوتا ہے، یہ معنی غلط ہے. مساکین، مسکین کی جمع، مسکین وہ ہے جس کے ہاں 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے نہ ہوں. چاہے اس کی امی فوت ہے، امی نہیں مری ہوئی، پھر بھی وہ مسکین ہے. وابن السبیل، پھر مسافر کے بارے میں فرمایا. یہاں خود اندازہ لگاؤ، اللہ پاک نے پہلے رشتہ داروں کا حق اعلان فرمایا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، پہلے ان کو مال دو، ان کا حق ہے. ان میں سے بھی فرمایا جو رشتہ دار ہیں اور جو یتیم ہیں پہلے ان کو دیکھو. اگر یتیم نہیں ہیں، جو غریب غربا ہے مسکین، ان کو دیکھو. اگر ان میں نہیں ہے تو پھر مسافر جو سفر پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی ہے، پھر اس کو دو، مستحق ہے. بہرحال اللہ پاک نے ایک تقسیم فرمائی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس تقسیم میں بھی پہلے اللہ نے کس کو مقدم رکھا؟ رشتہ داروں کو. رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں. ایک کمی میں محسوس کر رہا ہوں رشتہ داروں میں، کیونکہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کے اندر یہ بیماری ہے. رشتہ دار حقوق مانگتے ہیں، حقوق مانگنا یاد رہتا ہے، حقوق دینا یاد نہیں رہتا. حقوق مانگنا یاد رہتا ہے. میں بیمار ہویا ہوں تو میں نے پوچھیا کوئی نہیں، 1 منٹ واسطے دس جدن او بیمار ہویا تو کدن پوچھن گیا ہوں. میری غمی خوشی تے تو نہیں آیا، اے دس تو کدن گیا ہوں، تو میں نے سلام نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے، بات یہ ہے گلہ اعتراض وہ آدمی دے جو خود بھی عمل کرتا ہو، خود تو نظر انداز کرتا ہے، خود تو اہمیت نہیں دیتا، اور دوسرے کے اوپر گلہ دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی رضا تو نہ ہوئی. دوسرے کو بھی چاہیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، یعنی جو غمی خوشی پہ نہ آئے تم جاؤ، جو بیمار پوچھنے کے لیے نہیں آتا لیکن تم پوچھو، تمہیں تمہارا اجر ملے گا. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے کہ دوسروں پہ اعتراض کرنا کہ تو نے مجھے میرا حق نہیں دیا. 1 منٹ کے لیے سوچ، تو نے کب اس کو حق دیا ہے؟ کچھ اپنے اندر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.